ویسے تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شہزادہ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت نے یہ کہانی سنی اور کئی نے یہ کہانی سنڈریلا کی صورت میں دیکھی ہو، لیکن ہم اس خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی ایک عام لڑکی اردن کی شہزادی بن گئی اور پھر اردن سے بارات کراچی آئی۔ لڑکی کون تھی اور ان کی محبت کہاں سے شروع ہوئی اور شادی تک کیسے پہنچی؟ اس شادی میں کون سے پاکستانی صدر نے شرکت کی؟ اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، آپ اسے مکمل سنیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اردن کے شہزادے کا دل جیتنے والی اور اب سے اپنی زلفوں کا اسیر بنانے والی پاکستان کی اس لڑکی کا نام ثروت الحسن 24 جولائی 1947 کو اکرام اللہ خان کے ہاں پیدا ہوئیں۔ ثروت کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت وہ بھارت سے یہاں آ گئی تھیں۔ ثروت الحسن کے والد اکرام اللہ خان قائد اعظم کے ساتھ پارٹیشن کمیٹی کا حصہ تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پہلے سیکرٹری خارجہ بنے۔ فرانس، پرتگال، برطانیہ کے سفیر بھی رہے تھے، جبکہ والدہ بیگم ڈاکٹر شائستہ اردو کی مصنفہ تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن، تحریک پاکستان کی رکن اور سفارتکار تھیں۔ ثروت کو والدین کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ثروت اپنی پڑھائی کو مکمل کر رہی تھیں، تب ہی ان کی ملاقات اردن کے شہزادے حسن بن طلال سے ہوئی تھی۔ حسن بن طلال بھی عمان میں 1947 کو پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح دونوں ہم عمر تھے، دونوں ایک دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ حسن بن طلال کو عربی، انگریزی، ہسپانوی زبان پر عبور حاصل تھا۔ ثروت اور حسن کی دوستی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ حسن نے ثروت سے اظہار محبت کر دیا تھا، مگر ثروت نے یہ محبت کا پیغام یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر رشتہ لے کر آئیں، یعنی رشتہ لے کر میرے گھر پاکستان جانا ہوگا۔ حسن بن طلال نے رشتے کے لیے حسین بن ناصر کو پاکستان بھیج دیا۔ جب وہ پاکستان آئے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اسی طرح ثروت ایک عام سی پاکستانی لڑکی کا رشتہ اردن کے شہزادے کے ساتھ طے پا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اردن سے حسن بن طلال کو لے کر بارات پاکستان پہنچی، جس کا استقبال دلہن والوں نے، جس میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے کیا۔ اس شادی میں پاکستان اور اردن کے اعلیٰ سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ باقاعدہ گارڈ آف آنر کے ساتھ بارات کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس روانہ کیا گیا۔ کراچی کی سڑکوں پر موجود شہریوں نے شہزادے اور شہزادی کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس تقریب کو منفرد دلہن کی سہیلیوں نے بنایا تھا، جنہوں نے مختلف قسم کی رسمیں ادا کی تھیں اور بدلے میں دولہے نے دینار اور قیمتی تحائف تقسیم کیے تھے۔ نکاح کی تقریب بھی سادہ تھی، جبکہ نکاح عالم دین جمال میاں نے پڑھایا تھا، جبکہ نکاح میں گواہ کے طور پر صدر ایوب خان اور شاہ حسین نے دستخط کیے تھے، جبکہ جوتا چھپائی کی رسم کو پورا کرتے ہوئے شہزادے نے 2000 دینار ادا کیے تھے۔ شہزادی ثروت آج بھی خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ان کے یہاں 4 بچے بھی ہیں، جن میں 3 بیٹیاں رحمہ، سمیہ اور بدیہ پیدا ہوئیں، جبکہ ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا۔ شہزادے اور شہزادی کی تصاویر ٹکٹوں پر بھی شائع ہو چکی ہیں، جبکہ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جن کا تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی۔ یہ کہانی بہت ہی خوش و خرم گزر رہی تھی، لیکن پھر شاہ حسین نے اپنی وفات سے قبل شہزادے عبداللہ کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا، جنہوں نے شاہ حسین کی وفات کے فوراً بعد بادشاہت کا تاج سنبھال لیا تھا۔ اگر شاہ حسین نامزدگی نہ کرتے تو ممکنہ طور پر اگلے بادشاہ حسن بن طلال اور ملکہ ثروت ہوتیں۔ آج بھی ملکہ ثروت کو وہی شہرت حاصل ہے جو کہ پہلے تھی۔ انہیں عالمی جامعات اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نواز چکی ہے، جبکہ ان کا شمار دنیا کی خوش لباس خواتین میں ہوتا ہے۔ ملکہ کے حوالے سے یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ملکہ کے کپڑے پاکستانی فیشن ڈیزائن کرتے ہیں۔ عمان میں واقع ان کے محل میں جو پاکستانی ڈیزائن موجود ہیں وہ پاکستانی ڈیزائنر نے کی تھی۔